جس طرح جسم کی خوراک ہوتی ہے بالکل اسی طرح نفس کی بھی غذا ہوتی ہے اور روح کی بھی غذا ہوتی ہے. بس سمجھنا اس بات کو ہے کہ ان تینوں چیزوں کی غذائیں کون سی ہے اور کس طرح روح، جسم اور نفس پرورش پاتا ہے. سامعین، بالکل ایک واضح بات یہ ہے کہ جسم کو توانائی کے لیے پروٹین، انرجی، نشو و نما کے لیے یہ چیزیں چاہیے، منرلز، وٹامنس، جو ہم اپنے نباتات سے، گوشت سے، کھانے پینے کی چیزیں سے ہم لیتے ہیں. اور اگر صحیح طریقے سے نرشمنٹ نہیں ملتی تو وہ جسم انسان کا وہ نشو و نما نہیں پاتا، بیمار پڑ جاتا ہے. اگر کوئی ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں وٹامنس کی، منرلز کی، پروٹین کی، فیٹ کی، تو اس میں بہت سارے بیماریاں، ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح نفس کی خوراک بھی ہے. نفس کی خوراک کیا ہے؟ جو نفس چاہتا ہے اس کو اسی ٹائم جب انسان اس کی خواہش پوری کرتا ہے، یہی اس کی خوراک ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چاہتا ہے، اس کو بھوک لگی، فلاں چیز میں کھاؤں، آج بریانی کھاؤں، آج آئس کریم کھاؤں، کچھ ایسی چیزیں، یا کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی سگریٹ پینے کا دل کرتا ہے، کسی کو پان کھانے کو دل کرتا ہے، تو یہ اصل میں کون سی خوراک ہے؟ یہ نفس کی خوراک. جو چاہتا ہے نفس، آپ اس کو پورا کر رہے ہو. اب اس میں یہ بات نہیں کر رہا ابھی کہ وہ جو آپ کا چاہنا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو اور اس کی کمپلیشن کے لیے، اس کی پورائی کے لیے جو کچھ آپ کو ملنا چاہیے، وہ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے نفس کو اور بھی مضبوط کر رہے ہو. مطلب آپ اپنی خواہشوں کے غلام بنتے جا رہے ہو. اب آ جاتے ہیں روح. روح کی خوراک کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس کا سادہ سا جواب، کیونکہ میں زیادہ اس کے ڈیٹیل میں جو ہے نا، اس کو زیادہ جیسے لوگ ٹویسٹ کر کے بتاتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ یوز کر کے، لیکن میں اس کو بالکل سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ روح کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نفس کی نفی کریں گے، روح کو وہ غذا ملے گی. یا اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ جب بھی آپ پرہیزگاری کریں گے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اب غلط چیزیں کون سی ہیں؟ اس کا ایک سادہ سا مثال یہ ہے کہ جو آپ کے لیے، مطلب آپ کے جسم، آپ کے کریکٹر، آپ کے معاشرے کے لیے غلط ہے، برا ہے، جس سے نقصان آتا ہے، آپ کی صحت پہ، آپ کے کردار پہ نقصان آیا، آپ کے معاشرے میں کوئی بیماری، گندگی پیدا کی، جو بھی اعمال ہے، اس سے پرہیز کرنا. آپ جتنا اس سے پرہیز کریں گے اتنا زیادہ روح کو غذا ملے گی اور روح اتنا زیادہ بیدار ہوگا. یاد رکھیے، جب روح بیدار ہوتا ہے تو نفس کی جو خواہشیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ روح جیسے جیسے بیدار ہوتا جائے گا تو آپ کی جو نفس کی خواہشیں ہیں وہ کم ہوگی، اور آپ خود بھی جو بھی اگر خواہشیں آئیں گے بھی تو اس میں بھی آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نفس اور روح کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا روح دیا، پاک کیا، نفس نے ہمیں پلید کر دیا. تو نفس اور روح کا جھگڑا روز ازل سے چل رہا ہے. تو جتنا ہم نفس کا غلام رہیں گے اتنا ہی روح جو ہے وہ ہماری کمزور ہوگی. جتنا ہم نفس کی نفی کریں گے روح اتنا بیدار ہوگا. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمیں نفس کی طرف نہیں جانا، ہمیں اپنی روح کی بیداری کی طرف جانا ہے. روح جتنا بیدار ہوگا، گناہ، غلط کام اتنا ہی انسان کم کرے گا. اب کرنا یہ ہے کہ اب ہم چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کریں گے. میں کوئی بڑی بڑی باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گا،
چھوٹی چھوٹی پریکٹس کریں جس سے نفس کی نفی کرنے کو آپ ایزی ہو جائے گا. فار ایگزامپل، آپ دن میں صبح سے لے کے رات تک جو آپ کے پورے دل کے معاملات ہیں دن کے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. جب بھی آپ کی کوئی خواہش اٹھے، بڑی خواہشیں نہیں کر رہا، کوئی گاڑی لینی ہے، بنگلہ بنانا ہے، شادی کرنی ہے، یا کوئی آپ کو جاب چاہیے، بزنس چاہیے، وہ بڑی خواہشوں کی بات نہیں کر رہا. اب آ جاؤ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن کو آپ انکار کر سکتے ہو. صبح اٹھے، کوئی چیز کھانے کو دل کیا، آپ اس کی نفی کر دیں. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ میں یہ پہنوں، اس کی نفی کر دیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس طرف جاؤں، کہیں گھومنے، کسی سے ملنے، اس کی نفی کر دیں. مطلب جو آپ کا دل کہہ رہا ہے، مطلب اصل میں وہ دل نہیں، آپ کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی آپ نفی کرتے جائیں. یہ آپ جیسے اس کی نفی کرتے جائیں گے، شروع میں بڑا مشکل لگے گا. انڈیا میں جو اگھوری لوگ ہیں، جن کو سادھو کہا جاتا ہے، اگھوری ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے اپنی غلاظت کھاتے ہیں، پیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کو نہ کوئی ایسی میٹھی چیز کھاتے ہیں، نہ وہ نمک والی چیز ہے. مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان کا ذائقہ ختم کر دیں، کیونکہ یہ زبان کا ذائقہ آپ جتنا اس کو ٹیسٹ کرتے جائیں گے، جتنی چیزیں کھاتے جائیں گے، آپ کو بار بار وہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو ایسے سادھو لوگ ہیں جو نمک، مرچی اور چینی یہ استعمال نہیں کرتے تاکہ ٹیسٹ نہ آئے. بالکل وہ ٹیسٹ لیس کھانا کھاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی غلاظت، اپنا جو کچھ غلاظت ہوتی ہے وہ بھی وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کی نفس جو ہے اس پہ قابو آ جائے. حالانکہ یہ بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن میں ایک مثال دینے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا تھا. تو آپ کو تو سمپل سی بات کرنی ہے، جو کچھ آپ کا من کر رہا ہے اس کی نفی کرے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کا دل کرا سے نہ پئیں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنا کوئی پان کھاتے ہیں تو وہ نہ چبائیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو یقین مانیں ایک ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد بڑی چیزوں پہ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا. یہ پریکٹس سائیکالوجی کے بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر، ان کی ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمارے بزرگان دین جو صوفی سنت تھے، انہوں نے کس طرح یہ مشاہدہ کر کے اس چیزوں کو تزکیہ نفس کے ساتھ ملایا کہ جتنا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کنٹرول کرنا شروع کریں گے، اتنا آپ کا تزکیہ نفس ہوگا. قرآن پاک میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ وہی قد افلح زکا، وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. اصل چیز اپنے آپ پہ کنٹرول ہے، اپنے دماغ پہ. جب انسان کا کنٹرول ہو جاتا ہے، کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ پہلے اپنے دماغ پہ کنٹرول لاتے ہیں، پہلے اپنے من پہ کنٹرول لاتے ہیں. جب آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی. آپ پوری دنیا کو ہرا دیں گے، آپ کو کوئی ہرا نہیں پائے گا. تو سب سے پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول لے کے آنا سب سے بڑی بات ہے، اور یہی خوراک ہے روح کی. جتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے اتنا آپ کے روح کو خوراک ملے گی، غذا ملے گی، آپ کا روح اور بھی پروان چڑھے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کرنا شروع کریں. اس کو کوئی اتنا ایزی نہ لیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بات تو کر لیتے ہیں، سن تو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا ہے. تو یہ بالکل سادہ سی باتیں ہیں. آپ آج سے ہی شروع کرنا، آپ آج سے ہی یہ پریکٹس مشاہدہ شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو 1 مہینے کے اندر رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا.